رمضان ہمارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ سب موجود ہیں.
پورے رمضان المبارک ہم کسی نہ کسی سبجیکٹ کو جو ہمیں لگا کہ بہترین ہوگا ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے حوالے سے اسے ڈسکس کرتے رہے. علماء کرام ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے, اپنے ایکسپیرینسز بھی بھی شیئر کرتے رہے, سوشل اسپیکٹ سے بھی ہم تمام گفتگو کو, کیونکہ جو بھی دین میں ہے وہ دنیا سے الگ نہیں ہے اور ہم اسے دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, پریکٹیکل کرنے کے لیے ہی رمضان المبارک کو استعمال کرتے ہیں. ایک طرح سے اس میں چیزیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پورے سال ہم کہیں نہ کہیں, اگر 100% نہیں بھی ہو سکتا تو چلو 80%, 90%, 60% اپنی زندگی کو ایسا نمونہ بنائیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اسے اپنے اندر اتار سکیں. لیکن اس پورے مہینے میں ہم نے آیتوں کی الگ الگ بات کی, الگ الگ سبجیکٹس کی بات کی, مگر اب ٹورڈز دا اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن المجید لوگ ختم بھی کرتے ہیں اور 2-3 قرآن بھی ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کی عظمت, اس کی حکمت اور جو مقام ہے, میرے خیال میں میرے پاس تو وہ صحیح الفاظ بھی نہیں ہیں, اس پہ ہم نے اوور آل ڈسکشن نہیں کیا. تو ہم نے سوچا کہ رمضان المبارک ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ پورا ہی اختتام پذیر ہو جائے اور ہم اس بارے میں بات نہ کر سکیں, تو آج ہم یہی سبجیکٹ رکھیں گے. اور میرے خیال میں آپ کے بھی دل میں شہری آتا ہوگا, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایک آیت یا کچھ حصہ ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا. کبھی نہ کبھی ہم نے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور پڑھا ہوتا ہے, تو بہت سی چیزیں اپنے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. بالکل آ رہی ہوتی ہیں, اور قرآن شریف کے بارے میں یہی ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ ہم بچپن میں ایک نارمل پریکٹس ہے جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں ہم وہی پڑھتے ہیں, نیچے اس پہ ترجمے پہ ہم غور نہیں کر پاتے, ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ اصلی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ہمیں کیا قرآن شریف بتا رہا ہے. ہاں کیا بتا رہا ہے, اور بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ٹیبوز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسے ویسے تو ہم مفتی صاحب کی طرف آئیں گے تو وہ بتائیں گے. پہلے میں ڈسکشن لوگوں کی سنتی رہتی تھی اولاد کے معاملے میں, بیٹا بیٹی اور ساری چیزیں. ایک دفعہ میں نے سورہ مریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا اور اس کے بعد میرے دل میں اتنی باتیں آئیں اور میں نے یہ سوچا کہ لوگ اگر شاید اس کی چند آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم کی والدہ بھی بیٹا چاہتی تھیں اور وہ بیٹی ہوئی, اور ان بیٹی کا مقام دیکھیں کہ وہ قرآن مجید میں ان کا نام ہے حضرت مریم کا, کتنے لوگوں کا نام ہے, کتنی خواتین کا نام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا. ہم اپنے طور سے دنیاوی فیصلے کرتے رہتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور بہت سے فیصلے جو ہمارے حق میں ہوتے ہیں ہم اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی تھا. یہ چیز تو بہت ہوتی ہے کہ ہم شکوے بہت کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بعد میں رزلٹس ایسے سامنے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ بھلائی تھی. ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو یا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, لیکن ہم اس وقت جو ہے وقتی طور پہ بڑے شکوے کرتے ہیں, لیکن بعد میں رزلٹ کچھ اور آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے پاس رہا ہے کہ وہ لوگ جو سوسائٹی کو کسی بھی طرح سے بینیفٹ کر سکتے ہیں ہم انہیں اپنی ٹرانسمیشن کا گاہے بگاہے حصہ بناتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ اسلم خان دیسوالی صاحب موجود ہیں جو حیدرآباد کے رہائشی ہیں اور حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. اگر حیدرآباد میں خاص طور پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کوئی مدد چاہتے ہیں, کوئی کنیکٹیوٹی ان سے چاہتے ہیں, تو ضرور آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, میسج میری ٹیم کے پاس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم آگے فارورڈ کریں. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, آپ سب جانتے ہیں مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کی تو ہمیں بہت عادت ہو گئی ہے اور میرے خیال میں اب آگے رمضان المبارک کے بعد, عید کے بعد ہمیں دوبارہ سے ایک کریونگ ہوگی کہ آپ ہمیں ایک نشست کریں اور بہت سی چیزیں سمجھائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پہ روشنی ڈالیں, ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں موجود ہیں شجاعت رئیس قادری صاحب, اور ان کے حوالے سے خصوصی طور پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن سے بھی ان کو ایوارڈ مل چکا ہے, ماشاءاللہ صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. آج ہمارے فورم کو ہم سے شیئر کر رہے ہیں, نعت ہم ان سے سنیں گے. میں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بہت پرانی نعت ہے جو 76 میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن سے میں نے پڑھی تھی, وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، اور یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا، اور یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے اور نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی لطف آیا اس نعت کو سن کے، بہت اچھا لگا۔ رمضان ہمارا ایمان میں یہاں پر ایک بریک آ گیا، اس کے بعد شہری نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، وہ بتائیں گے بالکل۔ اس بریک سے ہم حاضر ہوتے ہیں، کچھ اور مہمانوں سے بھی ملاقات ہوگی، سیگمنٹس بھی آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ رمضان ہمارا ویلکم بیک۔ لذت رمضان میں ہمارے ساتھ شیف راحیلہ موجود ہیں۔ ہم دونوں آج یہاں پر دوبارہ آئے ہیں، ہم نے کہا بھائی اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں آج بن کیا رہا ہے۔ ہاں، چکن وائٹ قورمہ ہے اور ڈیٹس المنڈ شیک ہے۔ اچھا، کھجور اور بادام کا شیک ہے۔ اس میں چیزیں جو ملیں گی وہ بس کھجور اور بادام اور دودھ ہوگا؟ دودھ ہے بس، ہاں، یہ That's it۔ اور چینی نہیں ملائیں گی آپ یا نہیں، کھجور سے؟ آلریڈی اتنا میٹھا ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے۔ فریش کریم اگر آپ چاہیں لیکن وہ اور زیادہ رچ ہو جائے گا پھر، تو آئی تھنک اتنا انف ہے، اتنا ہی رچ کافی اتنا ہے، rich کافی کہیں کہیں آپ کو اتنی ہی رچنس چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسپیشلی روزے کے بعد یہ چیزیں زیادہ مطلب ہاں، اور ویسے اگر سحری میں صرف یہ میرے خیال میں ایک گلاس آپ پی لیں تو اس کے بعد کچھ Enough ہے، پینے کی گنجائش کافی ہے۔ ضرورت نہیں پڑتی، ہم لوگ ویٹ لاس کی باتیں کرتے ہیں لیکن راحیلہ نہیں چاہ رہی ہے کہ ہمارا ویٹ جو ہے وہ لاس ہو۔ اچھا، ویسے میں چاہ رہی ہوں آپ گھر والے بھی مجھے نہیں چاہ یاد رہے رکھیں، میں چاہ رہی ہوں آپ مجھے یاد رکھیں۔ جب تک میں کم نہ کروں تب تک میں ان کو یاد رکھوں۔ بالکل۔ اچھا، رمضان میں گھر والے بھی مجھے لگتا ہے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ ویٹ کم کریں۔ کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، سب بنا بنا کے رکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ویٹ نہیں کم ہوتے۔ ہاں، اور چینی بھی میں نے دیکھا ہے کیونکہ سالہ سال سے گھروں میں یوز ہوتی آ رہی ہے، اب ہم نے کوشش کی ہے نا کہ اپنی زندگیوں سے چینی کو نکالیں، تو جو اتنے بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں وہ تو خاص طور پہ کہتے ہیں کیوں شیک ہے، چینی تھوڑی تو ڈالو، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے، میٹھا زیادہ لیتے ہیں۔ اچھا، فروٹ چاٹ میں نہیں تھوڑی تو ڈالو، تو وہ لگ رہی ہے، ہاں، تو وہ تھوڑا سا اب یہ آپ کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ وائٹ قورمہ بنا رہی ہیں اس کی ریسیپی جلدی سے شیئر کر لیجیے۔ ہم نے آئل گرم کریں گے، آئل گرم کر کے ہم نے یہ گرم مسالہ ہے اس میں ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس کی جب اسمیل آنے لگے گی تو ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے، اس کے ساتھ میں پیاز ہے، پیاز کے ساتھ میں نے ہری مرچ کو بلینڈ کر لیا ہے، پیاز کا پیسٹ ہے، یہ ہم ڈال کے بھونیں گے اچھی طریقے سے۔ بھوننے کے بعد ہم نے چکن ڈالنی ہے اور الگ سے دہی کے ساتھ ہم نے سارے جو ہے مسالے وہ ڈال کے دہی میں، آخر میں ہم دہی ڈال کے اور پھر فریش کریم ڈالیں گے اوپر سے۔ اس میں بھی یہ بھی تھوڑی آپ کے لیے ہیلدی ہو جائے گی۔ تو کریم آپ کیوں اتنی ڈال رہی ہیں؟ آپ کو میں پتلا لگ رہا ہوں، کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں کیا چاہ رہی لگ ہوں تھوڑا سا آپ مطلب میں پریشان ہوں اپنا ویٹ کم کرنے میں، قورمے میں بھی کریم ڈال رہی ہیں؟ ٹیسٹ کر لیجیے گا، زیادہ مت کھائیے گا، نہیں تو پھر وہ تو ٹیسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد تو انسان کا دل پھر ہاتھ نہیں رکتا نا، پھر یہ بات پھر ہاتھ نہیں رکتا۔ خیر آپ یہ بنائیے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا یمیلیشس ہوتا ہے۔ ہمارے اور بھی مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے قوالی سیگمنٹ کی باری ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منصور حسین وارسی، شامیر علی، سامیر علی، صابری قوال گروپ، ان سے چل کے قوالی سنتے ہیں۔ خراب
افتادم از شرم اسیاں بر زمین مذنبے چومن نباشد در تمامی امتت در تمامی امتت رحم کن بر حال ما یا رحمت العالمین سودا جا بارا تنم فر سودا جا بارا سیدنا یا رسول اللہ نم فر سودا جا پارا سیدنا یا رسول اللہ تنم فر وہ طلب بگ سودا جا پارا تنم طلب بگ سودا جا پارا تنم طلب بگ سودا جا پارا تنم آہے تنم پر سودا جا پارا 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 سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا دل میں پشے مویدہ بارا سے اسیا یا رسول اللہ دل میں پشے مویدہ بارا تیری سیا یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری آئے جوسوئے محبودر آئی جوسو یا نبی یا نبی جوسوئے من گزر آئی من مصر کی زناداری فدائے نقش لال آقا فدائے نقش لال لتے پونم جا یا رسول اللہ فدائے نقش لال لتے پھولم جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت جامعہ رحمت فرماتے ہیں فدائے نقش نال احلت پونم جا یا رسول اللہ کہتے ہیں جان سی چیز بھی بیکار نظر آتی ہے 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 کیا کروں آپ پہ قربان رسول عربی فدائے نقش فدائے نقش لالے فدائے نقش لالے فدائے یا رسول اللہ آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ تاجدار مدینہ آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے میرے قدموں میں بگڑ جانے کو جی چاہتا ہے فدائے نقش لالے فدائے نقش لالے یا رسول اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے 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 جس جگہ آپ نے نالے میں اتارے ہوں گے فدائے نقش لالے نقش فدائے نقش آئے
रैनत पूनम गा या रसूल सुभान जबरदस्त। और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज हमारा टॉपिक है उसे कुछ देर बाद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारी एक और मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त हैं, इरम जैदी साहिबा हमारी स्टाइलिस्ट हैं। और आप अगर आज टीवी के व्यूअर रेगुलरली रहे हैं तो आपने इनको भी देखा है बारहा हमारी स्क्रीन पर। कैसी हैं इरम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपको बुलाने का आज मकसद ये था, हमने कहा कि बहुत सी चीजें, वैसे तो मजहब के बारे में जब हम बात करते हैं तो कभी भी तसल्ली नहीं होती और आपको लगता है कि ये शायद 30 दिन या 29 दिन भी आपके लिए कम हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ तैयारियां भी हैं, बहुत जरूरी है, रश भी है, बिल्कुल, ईद भी है, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो ईद की तैयारी में क्या समझती हैं, क्या खवातीन को आज आपकी तरफ से टिप्स मिलेंगे? अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ खवातीन को, जो हम चांद रात को जो सारी सर्विसेज के बारे में बात करना चाहती हूँ। अच्छा। जो हम सर्विसेज कराने के लिए चांद रात वाले दिन पहुंच जाते हैं और उनमें खास तौर पे स्किन ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारे, जैसे फेशियल्स वगैरह हैं, हम चांद रात को ले रहे होते हैं, ये हम बहुत गलत करते हैं। हमें चाहिए कि हम 15 डेज पहले, या आपके पास कम से कम 5 दिन भी अगर हैं तो इट्स ओके ना। क्योंकि फेशियल से क्या होता है, अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, ठीक है, रिमूव होने के बाद क्या होता है, उसके निशान रह जाते हैं। तो आप कैसी लगेंगी ईद वाले दिन वो ब्लैक हेड्स के निशान लेकर और ये सारी चीजें। तो ये एटलीस्ट जो है ना, स्किन के ट्रीटमेंट आप कम से कम 4-5 दिन पहले ले लिया करें। हाँ, जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स हैं वो आप जाके आप वो बिल्कुल चांद रात पे ले सकती है। मेहंदी वाली है तो छोटी। ये चीजें इतनी अवेयरनेस हो गई है लोगों को कि अगर आप कट भी कराते हैं तो इट टेक्स 15 डेज टू सेटल डाउन, ताकि आपको यूज्ड हो जाए ना उसके। आपको वो सम टाइम होता है, आप जाते हैं ना जब कटवा कर आते हैं बाल कटिंग कर कर, आपको लगता है अच्छा नहीं लग रहा आपको, फिर वो 2-3 दिन बाद कहते हैं नहीं यार ये तो सूट कर रहा है, नहीं ये तो बड़ी अच्छी लेयर्स हैं, अच्छा ये तो फ्लिक बड़ा अच्छा है। तो वो टाइम चाहिए उसे ना, तो टाइम बहुत जरूरी है। इसलिए आप हेयर कट्स हैं, फेशियल्स हैं, ये एटलीस्ट पहले करवा लें। जो अपनी तैयारी करनी है वो भी पहले करा लें। बिल्कुल। वैसे शहरी, आपको क्या, आपके क्या नजर में है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कजिन्स होंगे, घर में भी आप देखते होंगे, क्या आजकल कॉन्शियस खवातीन होती हैं अपने बारे में कि पहले ही करा लें या चांद रात पे ही सारा शोर होता है? अच्छा, चांद रात रीजन ये होता है कि एक तरीके से एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि आपको अगले दिन पता है ईद है, कोई रोजे की तैयारी नहीं करनी, कुछ अफ्तारी नहीं बनानी, कुछ सहरी नहीं करनी, तो इस वजह से ज्यादातर रश जो है वो हमें चांद रात को नजर आता है। लेकिन खवातीन तो बड़ी कॉन्शियस रही हैं, अब मर्द हजरात भी बहुत कॉन्शियस हैं। शहरी, इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि वो खवातीन को होता है कि हम चांद रात को फेशियल कराएंगे, दूसरे दिन गोरे गोरे लगेंगे ना। हालांकि ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, आप गोरे नहीं लगते, आपकी स्किन और ज्यादा वो उसको टाइम चाहिए होता है। फेशियल्स कराते हैं, इनका असर थोड़े दिन बाद दिखना शुरू होता है, 2 से 3 दिन। अब तो शहरी को भी पता है, अब तो लड़कों के भी फेशियल्स होते हैं, मर्द बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। बाकायदा सैलून्स हैं, और एक नहीं, जगह जगह एक लेडीज का है तो एक जेंट्स सैलून साथ साथ है। अच्छी बात है ना, हमने कहा कि औरतें शाना बशाना चलती हैं तो हम भी चल रहे हैं। शाना बशाना, वाह ये अच्छा है, ये अच्छा लेकर आए, ये अच्छा जुमला लेकर आए हैं। हाँ। अच्छा, तो एक तो ये है कि जी सर्विसेज पहले करानी चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी मुझे बताएं, चांद रात पे या ईद से पहले 1-2 दिन पहले ही होता है कि लोग मेहंदी लगाते हैं, और अब बड़े किस्म की मेहंदियां आ गई हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया पे भी आ रहा होता है कि ये मेहंदी सही नहीं है, ये जो इंस्टेंट मेहंदी है वो सही नहीं है, इससे आपके रैशेस हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। तो इसमें आप कुछ बताना चाहती हैं? बिल्कुल, जो केमिकल, अच्छा अक्सर सैलून वाले क्या करते हैं कि वो पहले से रख लेते हैं, और ये जो रेड कॉर्न जो होती है खासतौर पे ना, ये बहुत खराब है। आप कोशिश करें कि आप जो है ना ब्लैक और रेड कॉर्न की तरफ ना जाएं, जो इसका नेचुरल अपना कलर है ना, क्योंकि उसमें जो कलर बनाने के लिए रेड और ब्लैक बनाया जाता है, उसमें केमिकल बहुत हार्ड यूज किया जाता है। आप अक्सर देखिएगा कभी कभी ब्राइड्स को इतनी गंदी एलर्जी हो जाती है, जो डिजाइन बने होते हैं ना नुसरत, वो डिजाइन ना उस पर एक वो रह जाती है, स्वेलिंग टाइप होती है ना, वहीं जहाँ जहाँ वो डिजाइन होते हैं वो रह जाते हैं। कुछ मेहंदी लगवाने के बाद ना सुन होने का भी एहसास होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि शायद सुन हो रहे हैं हाथ में, क्या हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, इस तरह है। इवन मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं लगाती, इसीलिए जो है ना ब्लैक और रेड कोन बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मल कोन बिल्कुल नॉर्मल यूज करें, क्योंकि उसमें भी डलता है केमिकल, लेकिन माइनर। लेकिन ये जो ब्लैक और ये, आपको पता है मैंने एक दफा इसकी वो देखी मेकिंग की, ये बनती बिजन, अच्छा, जो डाई होता है वो उसमें मिक्स करके वो किया जाता है, तो वेरी हार्ड केमिकल। तो आप चाहते हैं कि आपके हाथ खराब ना हो, तो आप कोशिश करें कि उसका नेचुरल कलर वो खूबसूरत कलर होता है। अच्छा, दो और लोग जी, एक क्वेश्चन और ये था कि अब ज़ाहिर ये आपका काफी ताल्लुक रहा है, कुछ सैलून्स में देखता हूँ कि वो गैर मेयारी प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, जो लोकल हम देखते हैं गली मोहल्ले में खुले हुए होते हैं,
وہ کتنا نقصان دہ آپ کے خیال سے ہوتا ہے یہ جو غیر معیاری پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کتنا نہیں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کو بتاؤں، ایک تو آپ جو بہت ایکسپرٹس لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں چھوٹے سیلونس میں، کہ اگر ایک فیشیل کی اگر 2000 کوئی لیتا ہے منیمم جو ہے پرائس، ٹھیک ہے، اور کہیں 500 لے رہا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس پہ 500 میں وہ پروڈکٹ کے پیسے بھی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سٹاف کی سیلری بھی نکال رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بچائے گا بھی اس میں سے پیسے. تو وہ کتنی فیشیل آپ لوگ جو کرتے ہیں نارملی سلون میں، اس کی کوئی ٹرک ہوتی ہے یا بس صرف رگڑنا ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً میں مین سلونز کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ نا صرف رگڑنے کو فیشیل. جی جی، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، بالکل یہ بات، اور جو ان کا اسٹائل آیا ہے نا اس میں بہت مزیدار. اور پتہ ہے کیا نصرت، بہت تھپڑ والے فیشیل بھی Oh my God. وہ جس میں جو ہے نا، اچھا خواتین جو ہیں بیچاری، اب تو شکر ہے آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، ورنہ تو تھپڑ والے فیشیل کو جو ہے نا جو زور زور سے کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ یہ اچھا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ کی سکن کے اندر اتنے سینسیٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتے. بظاہر تو آپ صاف ستھری سکن ہو جاتی ہے، لیکن اندر اتنی ڈیمیجز ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی ایکنی، آپ کے رنکلز، آپ کی جو ہے ایون آپ پگمنٹیشن، یہ ساری چیزیں جو کاز آپ کی سکن خراب کرتی ہیں، وہ یہی ریزن ہے. خراب پروڈکٹ. اور اگر آپ دیکھیں جو فیشیل ہے نا، جو طریقہ صحیح نہ ہو، اگر فیشیل کی اگر آپ مساج کی سٹیپ صحیح نہیں کرتی نا، تو ایک تو ایج آئے گی آپ کی سکن پہ، کیونکہ اور دوسرا یہ فیشیل کا دوسرا وہ ہے کہ آپ کو ریلیکسنگ ملتی ہے اس سے. اگر آپ صحیح اس کے وہ نہیں پریشر پوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ ریلیکس نہیں ہوں گے، اور زیادہ آپ ہے نا جب اٹھیں گے بے چین سے اٹھیں گے، ہائپر ہو جاتے ہیں. بالکل ہاں بالکل. اچھا میرے خیال میں میل سیلونز میں یہ زیادہ ہوتا ہوگا، فیمیل میں تو اب پھر بھی ذرا سی اویئرنیس آ گئی ہے. میل سیلون میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی زیادہ کریمز لگائیں گے اور جتنی زیادہ جھاگ بنے گی اتنا اچھا. اچھا میلز میں اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے شہری، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو اکیڈمیز یا ٹریننگ سینٹرز جو ہے نا، فیمیلز کے لیے تو کافی ہیں، لیکن میلز کے لیے باقاعدہ صرف ایک دو ہے، پیوٹ ہے اور اس طرح کے 2-3 ہیں اور زیادہ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں. جیسے وہ جسے ہیئر ڈریسر تو میں بڑی اچھی زبان میں کہہ رہی ہوں، نائی بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دو لوگ وہ رکھ لیتے ہیں، وہ 12 کریمیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ اچھا فیشیل ہے، اسپیشل ہے کیونکہ 12 کریمیں، تو زیادہ کریمیں لگانا سے فیشیل. اچھا میں اپنے بیٹے کے ایک دفعہ ہیئر کٹ کروانے گئی تو ہے نا، انہوں نے کہا پلیز آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، جینٹ سے تو کیا کروں، میرے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، کٹنگ مجھے ہی کروانی ہے اس کی نا. تو میں ان کی پروڈکٹ دیکھنا شروع ہو گئی. لولی ووڈ اور ہالی ووڈ پتہ نہیں کون سے نام تھے اس کے اوپر، مجھے اتنا زیادہ وہ ہوا. میں نے کہا بھائی، میں خود اس کے بیٹے کو دیکھا، میں نے کہا اس کا بلیڈ چینج کرا دے، آپ یہ کرا دیں. نیکسٹ ٹائم میں گئی اپنا گھر سے شیور لے کر گئی، وہ کہنے کہ باجی یہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں کام کرتی ہوں اور میں پوری آپ کے یہاں چھاپا کروانے والی ہوں. تو وہ ہنس رہا تھا کہ پلیز ایسا نہیں کرے. تو نہیں، یہ ویسے جو واٹس ہو جاتے ہیں نا یوزلی لوگوں کے ادھر ادھر، جس کو آپ مسے کہتے ہیں، جو بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک میرے بیٹے کے بھی سر پہ یہاں پر نکل آیا تھا، ہم تو اس کو لائٹ لے رہے تھے، پھر ہم نے جب اسے دکھایا تو وہ بڑھتا کیونکہ جا رہا تھا، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا. جبکہ وہ بھی جہاں جاتا ہے وہاں بلیڈ چینج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بس شاید بہت سی چیزیں، ٹاولز ہیں اور چیزیں ہیں، وہ یوٹیلائز ہوئی ہوتی ہیں. آپ خود بھی جتنی بھی بڑی جگہ پہ جائیں نا، وہ باقاعدہ اس کے نکالا پھر انہوں نے ڈرماٹولوجسٹ نے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے ہو جاتی ہے. آپ کو خود بھی چیک رکھنا پڑتا ہے. پتہ ہے میں کہیں بھی چلی جاؤں دنیا میں نا، بڑی جگہ سے بڑی جگہ پہ بھی ایک آپ اپنا ایک سیٹسفیکشن کا ایک چیک رکھیں ضرور. اچھا کچھ ایسے سیلونز ہیں جنہوں نے بنا بڑے اچھے لیے ہیں، مطلب آؤٹ لک کی میں بات کروں، دیکھیں تو بڑا اچھا، لیکن اندر وہی پروڈکٹس ہیں، وہی انہوں نے رکھے ہیں اور وہ بےخوب بنا رہے ہوتے ہیں، اور بس اس پہ وہ بہت کانفیڈنٹلی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ سب لے جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ ذرا بتائیے، ایک دفعہ ہمارے پاس ایک کالر آئی تھی اور انہوں نے آپ سے پرسنل سوال بھی کیا تھا. تو یہ چاند رات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی ماشاءاللہ بیٹی ہے، اور بچیوں کی بات جو ہے نا وہ زیادہ یہ مہندی اور چوڑیاں اور ان سب کا جو میرے خیال میں اماں کو بھی نا وہ چھوٹی بچی کے بعد زیادہ شوق ہو جاتا ہے، اپنے وقت میں اتنا شوق نہیں ہوتا. تو یہ آپ بیٹی کو لے کے جاتے ہیں خاص یا بیگم کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں میں کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ حسین ہے، حسین چیزوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ مرد عورتوں کے حسن کو دیکھنے لگ جائے. اس سے مراد یہ کہ انسان کو اللہ نے ایک حسین بنایا ہے، وہ اپنے لحاظ سے جتنا حسین ہو سکتا ہے وہ حسین ہو. اسی طریقے سے بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگار کرتی ہے، اس میں اس کو ثواب بھی ہے اور نیکی بھی ہے. رہا مہندی کا، تو مہندی سنت رسول ہے، چاہے عورت لگاتی تب بھی اس کو ثواب ہے اگر سنت سمجھ کے. مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات میں کیوں کہتا ہوں، مثال کو ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے،
اس میں سے ہوا بھی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی آواز کی نیت کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ مہندی لگاتے ہیں، چاہے خاتون لگا رہی ہیں چاہے مرد بالوں پہ لگا رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ کے لگائیں کہ سنت رسول ہے تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور مہندی کی وغیرہ مل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک عمل کا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے زاویے کا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے. جو چاند رات ہے نا، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، جیسے بہن نے کہا کہ لوگ پار جا رہے ہیں یا شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ رسول اللہ کے یعنی کہ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو یوم الجزا ہے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے حکم دیتا ہے کہ دیکھو آج میرے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنا، اور فخر کرتا ہے ان کے سامنے، دیکھو میرے سامنے یہ میرے بندے توبہ بھی کر رہے تھے، مجھے سجدہ بھی کر رہے تھے، اور آج تم بتاؤ مزدور کی مزدوری کس طرح دی جائے. تو فرمایا اللہ کے رسول مزدوری کا تو حق ہے اس کے پوری مزدوری دے دی جائے. فرمایا آج امت مسلمہ کے جتنے بھی گناہ گار ہیں جو اس مہینے میں ایک دن میں 10 لاکھ میں نے گناہ ان لوگوں کے معاف کیے، 10 لاکھ بندے معاف کیے گناہ گار، تو آج ان تعداد سے بھی زیادہ یعنی ہر رات کی تعداد سے زیادہ میں گناہ گار کو معاف فرماتا ہوں. تو وہ یوم الجزا کی رات ہے، اس میں بندہ عبادت اور ریاضت کرے. اور ہاں بات آپ کی صحیح ہے کہ کوشش ہی ہوتی ہے میری بیٹی کی کوئی بھی خواہش ہو تو میں اسے پورا کروں، اور حق بھی ہے، بیگم کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چاند رات سے پہلے جو ہے نا جو بھی معاملات ہے شاپنگ وغیرہ جو بھی ہے خود کرا کے آتا ہوں الحمدللہ. اور اس میں دل بھی مطمئن ہوتا ہے، بیوی بھی مطمئن ہوتی ہے اور بچی بھی مطمئن. بچی کو ویسے شوق ہے؟ بالکل، مہندی کا بہت شوق ہے، چوڑیوں کا بہت شوق ہے، بہت شوق ہے ماشاءاللہ. اور ابھی 7 سال کی عمر ہے لیکن اس کو بھی میچنگ کی چوڑیاں چاہیے جو سوٹ پہنا ہے. مہندی ایسی ہونی چاہیے بھائی بالکل اچھی لگے، کوئی ڈیزائن خراب نہ. یہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ ہماری بچیوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ تو چاہتی ہیں کہ اگر ان کے سینڈلز ہیں تو پیروں پہ بھی لگی ہو کہ وہ نظر آئے. ایسا شوق ہے بچیوں کو. تو اب بتانا پڑتا ہے، خیر روکنا پڑتا ہے کہ نہیں بیٹا ابھی پاؤں کی باری نہیں آئی، اس کا ٹائم آتا ہے ایک نا. لیکن بس چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کو خواہش پوری بھی کر دیتے ہیں. آپ بتائیے سر اسلم صاحب، حیدرآباد تو بہت مشہور ہے چوڑیوں کے حوالے سے، اور حیدرآباد سے خاص ایک دفعہ ہمارے لیے چوڑیاں آئی تھی جس میں میرا نام لکھا ہوا تھا. وہ مجھے یاد ہے، وہاں پر چوڑیاں وہ بنتی ہیں نا، مشہور ہے. تو آپ لوگوں کے کوئی خاص چوڑیوں کی خریداری کا سما ہوتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہو؟ جی بالکل، پورے پاکستان میں چوڑیوں کے حوالے سے حیدرآباد بہت مشہور ہے. جی بالکل. اور وہاں نام والی چوڑیاں اور فینسی چوڑیاں ہوتی ہیں جو پورے پاکستان کے پورے ورلڈ میں جاتی ہیں. حیدرآباد کی چوڑیاں بہت مشہور ہیں. ہاں وہ نام والی ہوتی ہیں، پورا نام لکھا ہوتا ہے ہر چوڑی پہ. اچھا آپ نے آئیڈیا اچھا دے دیا ویسے تو. لیکن ابھی میرے لیے آئی تھی بھائی، میں نے پہنی بھی تھی. لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا نا کہ یہ بھی دیا نہیں، ابھی ان کا وقت نہیں آیا، انشاءاللہ آئے گا تو ہاں پھر یہ ڈھونڈیں گے. آئیڈیا دیا اس عید کو بھی بھجوا دیں گے آپ کے لیے نا حیدرآباد. تھینک یو سو مچ. نہیں وہ بڑے ہمارے ایک ٹیم ممبر ہوا کرتے تھے پہلے، اور وہ کیونکہ حیدرآباد میں رہتے تھے تو وہ مجھے اپنی باجی سمجھتے تھے. تو میرے لیے اور ٹیم کے باقی لوگوں کے لیے، ہماری شیف کے لیے ایک شیف پہلے ہوا کرتی تھی، تو سب کے لیے وہ لے کر آئے تھے عید پر. ہم نے کہا واہ بھائی. تو خیر یہ صرف بہنوں تک مخصوص نہیں ہے، آپ چاہیں تو اور لوگوں کے نام سے بنوا سکتے ہیں. جی ہاں جی رم. اچھا، اور ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں میک اپ کا، کہ آج کل جیسے بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ، تو ہم جو ہے بہت زیادہ میک اپ پہ نہیں جا سکتے. ہم آئل فری بیسز لگائیں، ٹھیک ہے. اگر آپ بیس لگانا چاہتی ہیں آئل فری بیسز لگائیں. اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی میں میک اپ اچھا نہیں لگتا، پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کوشش کریں اگر آپ کو بیس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ صرف فیس پاؤڈر یوز کریں، کمپیکٹ یوز کریں. کمپیکٹ سے کیا ہے، آپ کی جو ایکسس آئل آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بلش آن کریں، لائنر لگا لیں. اگر باہر آپ کو نکلنا ہے تو کوشش کریں وہ بھی نہیں لگائیں، کیونکہ آج کل گرمی سے لائنر تھوڑی دیر بعد بیس کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. میں بھی دیکھتی ہوں اتنی ساری فرینڈز اور خواتین آپس میں ڈسکشن اس بارے میں کر رہی ہوتی ہیں. یوزلی جب ہم جاتے ہیں تو ہم ہاتھوں پہ ٹرائی کرتے ہیں، رائٹ، لیکن چہرے پہ اس کا عموماً وہ ریزلٹ نہیں آتا. نہیں، آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ 2-3 بیسز لیں، لائن لگائیں یہاں، ٹھیک ہے. اس طرح سے لائن لگا کے 3 بیسز کی، اور اس میں سے آپ کو جو لگ رہا ہوتا ہے کہ ویری نیئر نہ، کہ یہ بہت زیادہ قریب ہے، یہ آپ کی سکن ٹون سے بہت میچ کر رہا ہے، تو آپ وہ لے لیں. پہلے کہتے تھے نا یہاں آپ ٹرائی کریں، تو اب وہ ہاتھ آپ کے اتنے ڈارک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس ویدر کے اندر، تو وہ ٹرائی کرنا غلط ہے. آپ اپنے فیس کے اوپر 3 بیسز لے کے اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹرائی کر لینا، تو وہ زیادہ. اچھا ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ جو جتنی بڑی کمپنی ہے اب تو مالز میں جو شاپس ہیں خاص طور پہ بڑی کمپنیز وداؤٹ ٹیکنگ دیئر نیمز، ان کے بیس بہت مہنگے ملتے ہیں. اور کچھ کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہیں لیکن وہ کمپیریٹیولی ان کے بیس سستے ہوتے ہیں. تو یہ مہنگے بیس والا کانسیپٹ اور یہ مہنگا ہے تو زیادہ اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اس کا ایک ریزن ہے، دیکھیں آپ اب جب
کوکنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. جب اچھا کھانا بنتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں نا, زیادہ لوازمات ہوتے ہیں تو وہ مہنگا بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی قیمت آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی بھی کاسمیٹک اچھا مٹیریل پہ جا رہا ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو جو ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس میں اس طرح کے کیمیکل نہیں ڈالے جاتے, تو آف کورس آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اچھا ہوگا, مہنگا تو ہوگا, مہنگا ہوگا, کیونکہ یہ ہے کہ کچھ شاپس جو ہے وہ آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی, آپ بھی وہاں سے کبھی شاپنگ کرتی ہیں, تو وہاں کے بیس جو ہے کافی مہنگے ہوتے ہیں, اور پھر اب ایک برانڈ جو ہے وہ کافی یوز ہو رہا ہے, بہت زیادہ نارملی جیسے ہم سب اسٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہماری رینج میں بھی وہ آ جاتا ہے, سب کی رینج میں آ جاتا ہے, تو اگر آپ وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں, آپ بیس جو بھی یوز کریں, بس یہ ایک تو موئسچرائزر ہمیشہ لگائیں, ٹھیک ہے, اور موئسچرائزر میں یہ نہیں کہ ہمارے یہاں گرمی ہے تو موئسچرائزر لگائیں گے تو اسکن خراب ہوگی, نہیں, واٹر فارم میں بھی آتا ہے, آپ اس میں وہ موئسچرائزر لگائیں, اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کی ایج نہیں آئے گی اسکن پر, جو فائن لائنز بہت جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ڈرائینس جو ہے آپ کی ایج لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو بھی آپ میک اپ کرتے ہیں آپ کلینزنگ اچھی کریں ڈیلی, ریموو میک اپ کرنے کی عادت ڈالیں, یہ نہیں کہ آپ میک اپ کے ساتھ سو گئے, آپ نے کمپیکٹ بھی لگایا آپ اس کے ساتھ سو گئے, نہیں, ایک چھوٹا سا کلینزر لے لیں, ایک نارمل جو آپ کی رینج میں آتا ہو اس سے ریموو کریں, ایک اسکن ٹونک رکھیں اپنے ساتھ, کاٹن پہ لگائیں, اسے پورا ریموو کر لیں, آپ کے مسام سے جو ہے نا سارا ڈسٹ پولوشن نکال کے لے کر آتا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں, اچھا, یہ جو ابھی شہری بھی بات کر رہے تھے تیز فیشل کرنے کی, جو ایکسفولیشن کا پروسیس ہوتا ہے, کافی بڑے پارلرز میں اب وہ صرف اسی طرح سے آرام سے کیا جا رہا ہوتا ہے, جتنا آرام سے کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس سے دیکھیں آپ کی اسکن ڈیمیج نہیں ہو رہی, لیکن جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا, دیکھیں ان کو پتا ہے کہ نا کون سے آپ کے پریشر پوائنٹس ہیں, یہاں آپ کو پریشر دینا ہے, یہاں سے لفٹ کرنی ہے, یہاں سے لفٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں آپ کو کرنا ہے, یہاں کے آپ کو پریشر پوائنٹ دینا ہے, یہ ساری چیزیں ایک ایکسپرٹ کو پتا ہوتی ہے, اور جو بھی برانڈز ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا فیشل کے, وہ ان کو ٹرین کر کے جاتے ہیں سیلونز آ کر. ٹھیک ہے, میری بات کا جواب دے, میں بڑا کنفیوز ہوں. جو فیشیلز ہوتے ہیں یہ رنگ گورا کرتے ہیں یا اسکن صاف کرتے ہیں؟ اسکن صاف ڈفرینٹ آتے ہیں, آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وائٹنگ میں آپ کو فیئر کرتے ہیں, ہاں بالکل کرتے ہیں, تھوڑے دن کے لیے. دیکھیں اس کا یہ کام نہیں کہ آپ نے وہ کروایا اور آپ گورے ہو گئے, نہیں, آپ کو ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, آپ کو جو ہے نا سن بلاک یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور سن بلاک بھی اچھا والا, اس طرح کے, یہ نہیں کہ 15 SPF یوز کریں, نہیں, کم سے کم 50 پہ جائیں آپ, ٹھیک ہے, 50 یوز کریں, اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ لگا کے پورا دن آپ نے کہا جی وہ تو ہو گیا, ہم نے آج صبح لگایا تھا نا سن بلاک, نہیں, آپ کو ری ٹچ کرنا ہے ہر 2 گھنٹے بعد نا, کیونکہ وہ 2 گھنٹے تک ورک آؤٹ کے بعد پھر آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہو جاتی ہے, نہیں, اب آپ کے پاس ڈفرنٹ آنے لگے, اب تو کریم میں آنے لگے ہیں, آئل فری وہ آنے لگے ہیں, ہر طرح کے آنے لگے ہیں, وہ سن بلاک بھی آنے لگے ہیں کہ آپ صرف سن بلاک لگا لیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے بیس ہلکی سی لگائی. ٹیوبس جیسے آتی ہیں نا, نارمل ٹیوبس میں جو یوز کرتی ہوں وہ ٹیوب میں آتا ہے, بڑا اچھا ہے, وہ آپ لگاؤ تو لگتا ہے وینیشنگ کریم لگائی, اور وہ تقریباً 80 یا 90. اچھا, مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ بہت یوز ہو گیا ہے اب, BB کریمز اور CC کریمز جو آ گئی ہیں, یہ جینٹس بھی یوز کر سکتے ہیں؟ جینٹس تو جو چاہے یوز کر سکتے ہیں آج کل جو ہے نا, باقی کیونکہ وہ سنسکرین بھی ہوتے ہیں, سنسکرین اس کے اندر اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, جو ہماری جو جتنی دھوپ ہے نا نصرت, آپ نے دیکھا سن ایکسپوجر کتنا زیادہ ہے, اتنے زیادہ اس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کام کر سکتا ہے نا. اچھا, تو آپ کے خیال میں SPF 50 یا 60 ہونا چاہیے, اور اسے بھی آپ ری ٹچ کریں گے 2 گھنٹے بعد نا, یہ نہیں کہ آپ نے صبح لگا لیا اور آپ پورا دن دھوپ میں باہر کا کافی کام ہوتا ہے ویسے. تو وہ آپ دیکھیں وائٹننگ فیشیل آپ یہ چیز رکھیں گے, اپنا واٹر انٹیک آپ زیادہ رکھیں گے, اپنی یہ ساری چیزیں, تو بہتر ہوگا. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں خود بھی یوز کرتی ہوں, ڈے اور نائٹ کریم آپ اپنی عادت بنا لیں, اور خاص طور پہ نائٹ کریم کیا ہوتا ہے, پوری رات آپ کے فیس پہ رہتی ہے, کیونکہ دن میں تو ہم 2-3 دفعہ فیس واش کر لیتے ہیں تو اتنا وہ نہیں رہتا, لیکن رات میں جو لگاتے ہیں وہ پوری رات ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ہم کر لیں تو بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے, جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا, ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی حکمت, اس میں جو عظمت ہے, جس طرح ہمیں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, ایک اوور آل ڈسکشن ہو, اور اس ڈسکشن میں عموماً ایسے سوشل پہلو نکلتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب اس سبجیکٹ پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فی القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے
رمضان مبارک اس پیارے ماہ مبارک میں رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا. سوری مفتی صاحب، قطع کلامی کی معافی. ایک بریک اس وقت آ گیا، یہیں سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں. ارم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو آل دا بیسٹ ٹو یو. آپ اپنی شیڈیول کو پرسو کیجئے. ہم حاضر ہو رہے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا کا یہ مہینہ ہے جو آیا ہے. رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے اتنے سارے روزے الحمدللہ ایک ساتھ گزرے ہیں، اتنی ساری سحریاں ایک ساتھ گزری ہیں، اور ان تمام ایام کے گزرنے کے بعد ہمیں یہ اس بات کا احساس زیادہ ہوا کہ ہم نے کچھ ٹاپکس کو بخوبی ڈسکس کیا، لیکن اوورآل جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے جب ہم پر یہ کتاب، یہ آیات اتاری گئیں، تو ہم اس کی اوورآل حکمت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں مفتی صاحب سے آج بیان سنیں. بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب اس کے بارے میں فرما رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم فرما رہا ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر ایک جگہ رب نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر ہے کیا؟ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہزاروں مہینوں سے بہتر، یعنی کہ اس ایک رات کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اب قرآن حکیم فرقان حمید، سب سے پہلے اس کے معنی جانتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ قرآن کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب. یعنی قرآن کے لفظی معنی جو نکلتے ہیں وہ معنی نکلتے ہیں کہ ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے. قرآن کے اندر 6666 آیات ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور 14 سجدے ہیں، اور 30 پارے ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید وہ اللہ کی کتاب مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نحن نزلنا، کہ ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے اور 3 کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن ان کتابوں میں تحریفات بھی ہوئیں. تحریفات، پھر اس میں شک کی گنجائش پیدا ہو گئی. لیکن قرآن وہ کتاب مبارک ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے ساتھ ساتھ آج 1400 سال گزر چکے ہیں. رب نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی بات کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ اس قرآن کو عظمت عطا فرمائی کہ اس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں ہوا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا مرتبہ، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم فرقان حمید کے بارے میں اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے درمیان اللہ کا وہ کتاب آیا اور وہ نور مبین آیا. تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، ہزاروں کتابیں ہیں لیکن اس کتاب کو حکمت بڑی، اس کا مقام بڑا مرتبہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں بھائی بخاری شریف لے آئیں تو آپ کتابوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب میں آپ سے کہوں گا قرآن پاک لے آئیں تو آپ دیکھیں گے جس کتاب پر غلاف چڑھا ہوا ہے ویسا آپ اٹھا لیں گے. تو کیونکہ قرآن کو امتیاز کر دیا اور کتابوں سے. تو مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں تب بھی بڑا ثواب، لیکن اگر آپ کو ترجمہ مفہوم نہ معلوم ہو تب بھی بڑا ثواب. صرف ایک حرف بھی، حضور فرماتے الف لام میم، حضور فرماتے جس نے الف لام میم پڑھا، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، فرمایا جس نے الف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس نے لام پڑھا اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس نے میم پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس طرح پورے قرآن کے صرف یہ 3 حرف 30 نیکیاں مل گئیں. تو جو پورا قرآن پڑھتا اس کا ثواب کیا ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن سے میں نے آپ کو ثابت کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. یعنی اس قرآن کے پڑھنے کا مطلب اقرا لفظ آتا، جی پڑھنے کا لفظ آتا، لیکن یہاں فرمایا علم جاننا، سیکھنا، یعنی صرف سیکھنا نہیں بلکہ سکھانا بھی ہے. تو وہ شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے
اس کے مفہوم مطلب کو سمجھتا ہے اور مفہوم مطلب سمجھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور سکھاتا ہے تو تمام امت میں وہ لوگ امتیاز والا ہو جاتا ہے. تو یہ مرتبہ ہے قرآن حکیم. اچھا اس میں ایک اور چیز بتائیے مفتی صاحب, جیسے آپ نے کہا الف لام میم 3 کا 10 نیکیاں الگ الگ وہ ہے. اچھا قرآن ویسے پڑھنا, عربی پڑھنا یعنی یہ تو ثواب ہے ہی جیسے آپ نے بیان فرمایا, لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ آج چلو ترجمے سے پڑھتے ہیں اس کا ثواب اس طرح سے ہے کیونکہ لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نیکیاں زیادہ مل جائیں, پہلے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں. مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا چلو ترجمہ پڑھنا ہے, میں پہلے عربی پڑھ لیتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے. قرآن اللہ فرماتے ہیں افلا تتفکرون, افلا تدبرون, کوئی ہے جو اس قرآن میں تفکر اور تدبر کرے. تو اس سے مراد ہی یہی ہے کہ صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے, بہت اچھی باتیں پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ پڑھنا بند کرتے ہیں, پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو فرمایا ھدی للناس, یہ قرآن آیا ہے ہدایت انسانی کے لیے, صرف مومنین کے لیے نہیں آیا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ اس کے مفہوم مطلب کو سمجھیں گے. یا صرف عربی پڑھ کے, اچھی بات ہے بہت سو کو عربی نہیں آتی ہوگی, بہت سو کو آتی ہوگی, جب عربی پڑھیں گے انہیں مفہوم مطلب سمجھ میں آ جائے گی. لیکن قرآن صرف عربیوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ قرآن چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے انگریز ہو چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے قرآن آیا. اور فرمایا قرآن ھدی للناس, میں آیا ہوں انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو ہدایت تبھی واضح ہوگی جب اس کا مفہوم و مطلب پتہ لگ جائے. تو یہ قرآن نے خود بتا دیا, اس کی بھی اپنی نیکی یعنی ہوگی نا, بالکل جزا اس کی بھی. جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کی برکت ہو. اور یہ تو رمضان میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب ویسے ہی ہے, اور ترجمہ مفہوم پڑھ رہے ہیں. بے شک قرآن حقیقت معنوں میں صرف پڑھنے کے لیے, بلکہ ابھی تو حال یہ ہے کہ میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو سال میں بھی قرآن نہیں نکالتے, جب نکالتے ہیں تو کئی گرد جمی ہوتی ہے. تو وجہ یہ اس قرآن کو سمجھیں, اس کے مقام کو سمجھیں, اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں. یہ قرآن وہ ہے جس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ کیا دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی کہ خوش طریقے سے, خوش الحانی سے قرآن پڑھتا ہے نا, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی لقنت ہوتی ہے, جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتے, وہ اٹک اٹک کے قرآن فرماتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہو اجران, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ثواب نہیں دیتا, بلکہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا, جو رک رک کے پڑھتا ہے, اللہ اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا اس سے مراد کیا ہے کہ ایک اچھا پڑھنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بہت اچھا پڑھنے آتا ہے, ایک قاری اور قاری القرآن, استاد القرآن, وہ اپنے آپ کو مجھ سے اچھا قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں, میں تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہو گیا. بے شک اچھی بات ہے. میں نے جیسے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے, چاہے انسان کا حسن ہو یا چاہے آواز کا حسن ہو, لیکن اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو پڑھ نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا, پھر بھی اللہ کے لیے بولنا. اچھا یہ تو لکنت کی وجہ سے آپ نے کہا نا, لیکن ایک انسان جس کی روانی بہت اچھی ہے شاید وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہو, ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روانی بہت اچھی نہیں ہوتی, یا ان کو بچپن میں ایسے استاد یا استانی جی نہیں ملی ہوتی جنہوں نے اس طریقے یا تدبیر سے پڑھایا ہو کہ ان کی روانی بہت اچھی ہو, تو وہ لوگ بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. جی جی جی. ہاں تو ان کے لیے بھی یہی ہے. مراد کیا ہے؟ ہاں استاد نہ ملے کی الگ بات ہے. یہاں پر حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ لقنت ہے, یہاں فرمایا جو رک رک کے پڑھے کسی بھی وجہ سے. ہاں اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ اچھی بات ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا احسن ہے, بہت اچھی بات ہے کہ وہ سیکھے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجوید کو بلا دے یا قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے, لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جسے کوئی استاد نہ ملا, جو مجبور ہے, تو وہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ دے, بلکہ جب وہ پڑھتا ہے نا, تو اگر وہ رک رک کے بھی پڑھتا ہے, سمجھ سمجھ کے بھی پڑھتا ہے, مقصد کہ وہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے جیسے قاری پڑھتے ہیں, تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے, اور ایک اجر نہیں ملتا, اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اچھا اور بھی میرے ذہن میں کافی چیزیں آ رہی ہیں شہری, اس کے بعد آپ کا سوال ہو تو آپ بھی ضرور پوچھیے. ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے مفتی صاحب کہ جیسے جس کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے, اب ہمارے ہاں پنجابی ہے, سندھی ہے, پختون ہے, اب جو پنجابیوں کو میں نے یوزلی دیکھا ہے, جیسے پڑھتے وقت دیکھا ہے کہ ان میں ان کی وہ مدر ٹنگ بھی عربی کو پڑھتے ہوئے جھلکتی ہے, تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی, لیکن وہ ان کا لہجہ اس طرح سے ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زبر زیر پیش یعنی کہ حرکات کی غلطی نہ ہو تو پھر تو معافی ہے, لیکن اگر زبر زیر پیش کی, مثال طور پہ کہ ایک لفظ قلب, قلب مانے تو دل, قلب مانے کتا, اب آپ دیکھیں ذرا سا آپ نے پڑھنے کے فرق ہونا چاہیے, ذرا سا بھی آپ نے غلط پڑھ دیا تو مفہوم مطلب بدل گیا نا. تو بات آپ اس کو دیکھیں کہ کتا میرے قریب, دل کے قریب, تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب جب قلوب لفظ پڑھا تو خبردار, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں,
تو قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھیں. تو کاف اور قاف میں کتنا فرق ہے, تو اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کو قرآن کے لہجے میں پڑھیں. لیکن ایک شخص جس کو موقع محل نہ ملا اور وہ قرآن کو اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے رک رک کے پڑھتا ہے کہ کہیں مجھے گناہ نہ مل جائے, کوئی مجھے خطا نہ ہو جائے, تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ اس کو دوہرا جاتا فرمائے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بچوں کو عموماً سپارہ پڑھانے آتے ہیں وہ قاری صاحب ہوتے ہیں اور بس عربی کے اوپر فوکس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو اس سے ہجے کو اس سے ملا لیں گے تو یہ ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ترجمہ بھی اسی وقت سٹارٹ کرا دینا چاہیے, کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک ورڈ غلط ہو جائے گا تو ہم تو وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں آئیڈیا ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی کسی بھی جو بھی قاری بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو سٹارٹنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں وہ ترجمہ بھی ہو تاکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس بات کا معنی کیا ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نارمل بچے جو ہوتے ہیں ان کو بات کے معنی نہیں پتا, تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے, اس میں پھر غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بچوں کی بات کی نا, ایک تو قرآن پڑھانا, ایک بچوں کو حافظ بنانا. دیکھیں سب سے پہلے آپ کی جو بات کا جواب دیتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچے کو آپ قرآن کے ساتھ اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھا کے پڑھائیں, لیکن بچے کو سب سے اس کے کتنا مخرج یعنی کہ اس کے جو مخارج ہیں قرآن پاک کے ادائیگی کے, اس سے پہلے وہ تو سکھائیں کہ قاف کے آواز کہاں سے نکلنی ہے, کاف کے آواز کیسے نکلنی ہے. قرآن کو قرآن کے لحن میں تو پڑھنا وہ سیکھے, پہلے یہ سیکھ لے. اگر اس کے بعد جب قاری پڑھانا شروع کرے نا تو بے شک یہ بات صحیح ہے بالکل آپ کی کہ وہ ترجمہ اور مفہوم کے تحت پڑھائے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ترجمہ میں پڑھائیں گے نا تو ناگہانی وہ کچھ ایسے سوالات کر دیں گے آپ کو کہ جو وہ بلا واسطہ وہ گناہگار کا سب بن جائے گا. تو پہلے تو آپ اس کو آپ پہلے پورا قرآن پڑھا دیں, ناظرہ جسے کہتے ہیں, کہ وہ قرآن کو, اور جب بچہ عموماً طور پر 7 سال میں 8 سال میں وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں پختگی آنے چاہیے, پھر آپ اس کو قرآن کے مفہوم مطلب بیان فرمائیں. کیونکہ شریف بھائی آپ کا جو ذہن ہے وہ جو قرآن کو میں نے کہا نا کہ آپ نے مجھ سے اب پہلے کہہ رہے تھے کہ جیسے قرآن کو ہم پڑھتے تھے تو اب ہمیں پتہ لگا قرآن کے, تو اب جو ذہن آپ کا قرآن سمجھے گا نا وہ شاید آپ 8 سال کی عمر میں اس قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے. لیکن بہت سی چیزیں بچے سمجھ بھی لیتے ہیں جو ان کے مقصد کی ہوں, جیسے آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اچھا میں اس میں سمجھانا چاہتا, اس میں جو ہے نا استاد کا بڑا کردار ہے کہ استاد اس بچے کو بھلے آیت کا پورا نہیں لیکن اس صورت کا پورا مفہوم مطلب بیان فرما. اچھا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ سندس کی, ہم نے سندس علی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی نعت سننی ہے اور ایک بریک بھی لینا ہے, لیکن یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا مجھے اس میں بہت مزہ آ رہا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے اپنا سوال, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سندس پہلے آپ سے نعت سنیں گے. میں تو عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا, عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا, مصطفیٰ سے لگی کا مزہ گیا. بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کے, بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کے, بولے آج تو نوکری کا مزہ آ گیا, آج تو نوکری کا مزہ آ گیا, مصطفیٰ سے لگی کا مزہ گیا. جو ہی نکلا رخے بدوحا زلف سے, جو ہی نکلا رخے بدوحا زلف سے, جو ہی نکلا رخے بدوحا
रात को चांदनी का मजा आ गया, रात को चांदनी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का अपनी छब बनाए के मैं तो पी के पास गए, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अरे जब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भी भूल गई, छाप तिलक सब छीन मुझसे लेना मिला के, छाप तिलक सब छीन मुझसे लेना मिला के, छाप तिलक सब छीन फरमाते हैं, बात अधम कह दी मुझसे नैना मिलाई के, समात फरमाए, हम तुम साजन एक है सो कहन सुनन को दो, हम तुम साजन एक है सो कहन सुनन को दो, हम तुम साजन एक है सो कहन सुनन को दो, हम तुम साजन एक है सो कहन सुनन को दो, मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, दो मन कबू न होए थे, ओ बात अगम कह के मोरे से लगे मोसे, बात अगम कह दी और पल पल जाऊं मैं तोरे रंग जीवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग जीवा, तोरे रंग जीवा मैं तो तोरे रंग जीवा मैं तो तोरे रंग जीवा मैं तो तोरे रंग वारी वारी जाऊं मैं तो वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं मैं तो वारी
सदा सनि समाग समाग समा सनि समाग समाग समा सनि सदानि ददानि ददा सनि ददीनि ददीनि ददी दददि 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 ga 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 ma 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 ga ma ba 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 da 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 ba da ni 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 da sa sa ga ba da ni sa ga ba da ni sa ga ba da ni sa to re ga di ji ba me to re ga di ji ba bal bal जाऊं मैं तोरे रंग निजवा पल पल जाऊं मैं तोरे रंग जीवा अपनी सीला ली दिले मुझसे भी नहीं के अपनी सीला ली दिले मुझसे अरे प्रेम 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 भक्ति का मदवा पिलाई मदवा अरे पिलाई के मोहे मदवा पिलाई के मोहे मदवा पिलाई के मोहे अरे मोहे मदवा पिलाई के मोहे मदवा पिलाई के मोहे मदवा पिलाई के मोहे मदवा पिलाई के प्रेम पति का मदवा पिलाई प्रेम पति का प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के मतवारी कर दी मेरे मुस्लिम के मतवारी कर दी मेरे मुस्लिम खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए वारी वारी जाइए बाटे वारी वारी जाइए बाटे वारी वारी जाइए बाटे खुसरो खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोह सुहागन की दिल मुस्लिम मेरे मुस्लिम मिलेंगे छाप तिलक सब चीज मेरे मुस्लिम मिलेंगे क्या बात है, क्या माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जी हम वापस आ गए रमजान हमारा ईमान में और हम खुश इसलिए इतने नजर आ रहे हैं क्योंकि खाना बहुत मजे का बना है है ना। वाइट कौरमा जो है आज वो बहुत डिफरेंट सा था, बहुत अच्छा था और इसमें जो आलमंड बादाम जो पीस के डाले उसका एक अपना फ्लेवर था। अच्छा, व्हाइट कौरमे की एक चीज होती है कि दिखने में ये ऐसा लग रहा था कि हमें बचपन से वो वाला कौरमा खाने के आदत है ना, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छा था। टेस्ट में बहुत अच्छा था, ये बताने का मकसद ये कि बचपन से हमें लाल कौरमा खाने की आदत घर में। नहीं वैसे ये बहुत सारे जो कमेंट देते हैं ना, मैं इसे रिलेट करती हूँ क्योंकि आजकल लड़कों में या मर्दों में थोड़ा सा ये है कि ये जिस तरह की चीजें करते हैं ना कि देसी फूड हो और वो वाला कलर हो, यूजुअली लोग थोड़ा सा बचपन से फॉलो करते हैं ना, तो वो चेंज आजकल के लड़के नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते। हाँ, उनको मतलब नई नई चीजों से मुझे लगता है कि थोड़ी देर में टेस्ट डेवलप होता है, फौरी नहीं डेवलप होता। वही अम्मी जैसे शादी भी किसी की होती है ना तो लड़के का वही है कि अम्मी के हाथ का जो खाते रहे ना वो आदत होती होता है। ये है कि जब इस तरह का अगर हम किसी शादी में देखें ना तो हम नहीं खाते। नहीं खाते। मैंने ये 10 दफा देखा है लेकिन मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन आज मैंने खाया तो टेस्ट बड़ा अच्छा। सर ये बताएं आपकी जो एनजीओ है वो किस किस सेक्टर्स में काम करती है, आप लोग किस तरह लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं? अच्छा, हम खालिसतन वेलफेयर के हवाले से काम करते हैं ना। अच्छी, ठीक है। हाँ, वेलफेयर से मुराद ये है कि मैं अभी उम्रे पर गया हुआ था, बिल्कुल। पहला रोज़ा मैंने मक्के में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह। 16वें रोज़े पे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ जी, तो चूँकि मैं हर साल चूँकि ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो एक इवेंट करना होता है ना, तो कुछ 200-250 लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, अपना नाम लिखाया हुआ था राशन के हवाले से। अच्छा तो माशाल्लाह। मैंने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है मैनेज किया, वो तकरीबन 350 लोगों को
कल संडे को। अच्छा सर, राशन की जहाँ बात कर रहे हैं, एक चीज़ तो ये है कि आप लोग जो राशन बांटते हो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि माजी में ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे कि राशन बांटते हुए भगदड़ मच गई, लोग जो है उसमें ज़ख्मी हो गई, ख़वातीन ज़ख्मी हो गई, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात इसका तरीका ये है कि कल संडे को हमारा ये प्रोग्राम था हैदराबाद दयालदास क्लब में जी, तो सैटरडे को मैंने 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक टोकन लिए बना के अपने हाथ से ना, अच्छा, सीरियल वाइज। तो जहाँ पे ये प्रोग्राम था वहाँ जिनके पास टोकन था वो गेट के अंदर आ गए और उन लोगों को राशन ये जो दे दिया टोकन गया। का आप लोगों का प्रोसीजर था, ये मतलब इसको अनाउंस करके दिया गया या आपने देखा हुआ था कि ये 200 फैमिलीज हैं इनको देने? नहीं, हमें मालूम है कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि टोकन भी दिए थे और कुछ लोग बगैर टोकन के आ गए तो एक मिस मैनेजमेंट हो गई, भगदड़ सी मच गई। लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ा मतलब सख्ती के साथ 2 आदमी गेट पे खड़े किए हुए थे, टोकन होगा वो अंदर आएगा। तो तकरीबन 350 लोग अंदर आ गए। उसके बाद चूंकि एक्स्ट्रा राशन भी था हमारे पास, सिलाई मशीनें भी थी और कुछ ठेले भी थे, टोकन से हटके इस दफ़ा हमने एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ था। माशाल्लाह। तो कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे, फिर उन्हें बुला के हमने वो सामान दे दिया। माशाल्लाह, बहुत सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम निकल आया था, ये तो आपने एक सिस्टम बताया, और ये जो सिस्टम होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि राशन बांटने के नाम पर रश लगा दिया गया और इसमें काफ़ी लोग भी जख्मी हो गए, मुफ्ती साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या ये सवाब के ज़मरे में आएगा या फिर ये नेगेटिव उसमें चले जाएगा? देखिए, अगर लाइन लगाने से मुराद ये कि अगर इंसाफ के साथ या इस तरीके से बांटा जाए कि किसी की हक तलफी ना हो, हाँ, उस सूरत में तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए कि भाई मैं बांटने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, लोग मुझे देखें, तो ये फिर सवाब नहीं हुआ बल्कि और वो दोहरा गुनाह की तरफ जा रहा है। ये तो नियत पे है ना सर, सारी बात ही। और दूसरी बात की वही बात है ना कि जो बेचारे धूप में लाइन से खड़े हैं, वो एक आस में खड़े हुए हैं कि शायद हमें यहाँ पर एक नियमत मिल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि एक दिल भी टूटना कि उन्हें वो नियमत भी ना मिले, फिर कहते हैं कि वो इंसाफ भी नहीं करना। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम जो करते हैं ना, इसमें मतलब मैं नहीं होता खाली, हमारी एक पूरी टीम है और डोनर होते हैं जो अच्छे दोस्त हैं हमारे, जिनका ताल्लुक, मेरा ताल्लुक हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो खामोशी के साथ कोई 100 बैग देता है, कोई 50 देता है, कोई सिलाई मशीन देता है, तो वो सारे लोग मौजूद होते हैं और हम ये काम मतलब बड़ी असलूबी के साथ करते हैं। अच्छा सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कुछ और भी अगर उनके मसाइल हो तो आप लोग हल करते हैं? बिल्कुल हल करते हैं, जो हमारे बस में होता है। इंतजामिया के कई काम होते हैं, SSP हैदराबाद में किसी को काम है, किसी को डिप्टी कमिश्नर में काम है, किसी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम है, तो इंशाल्लाह ताला हम अप्रोच करते हैं क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो हम मसाइल हल कराते हैं। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन वगैरह की ये बिल्कुल इसमें भी हम एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सारी चीजों में हम काम करते हैं। हम रैली शैलियां भी निकालते हैं, अल्लाह गुल्ला भी करते रहते हैं। हम रैली और हल्ला गुल्ला कैसी रैली होती है? मतलब रैली ये होती है कि अगर हमने ये देखा कि कोई इंतजामिया का अफसर करप्शन कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, अच्छा, मिसाल के तौर पे हैदराबाद में लोड शेडिंग है, तो अब उसके खिलाफ हमने जो भी उसका जो पिछले दिनों बहुत ही लोड शेडिंग थी, तो वो हम उसके खिलाफ जो है सख्त एहतिजाज करते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह का। अच्छा सर, एहतिजाज लेकिन रैली का मकसद है कि फलाई काम से उसको उजागर करते हैं कि ये मसला हल नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है, उनके हायर अथॉरिटी होती है, उनके अफसरान आते हैं और वो मसला हल करते हैं। एहतिजाज बिल्कुल बहुत जरूरी होते हैं और अमन एहतिजाज होता है, कारोबारी लोग तरफ आ रहा था, हम सियासी लोग तो है नहीं। मैं एहतिजाज में अक्सर ये देखता हूँ कि जी रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और उसमें कई दफा एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई होती हैं, तो क्या नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते कि कोई रोड ब्लॉक करेंगे या टायर जलाएंगे, क्योंकि ये गलत में उठाया होता है। और प्रेस क्लब की तरफ हम लोग रास्ता दिया हुआ था ट्रैफिक को और हम लोग जा रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन होता है। इससे जो गवर्नमेंट में जो करप्ट लोग होते हैं वो बड़ा घबराते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया है, जहां 50 लोग जमा होंगे वहां मीडिया पहुंच जाएगा, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट आता होगा। और एक और चीज भी है ना कि जैसे इन्होंने कहा कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक है या और बड़े बिजनेसमैन है, तो वो लोग जिनके पास अथॉरिटी हो और वो सड़क पे निकल के कोई काम करने की कोशिश करें तो लोग फिर उनको रिस्पांस भी करते हैं। तो खैर आपका अच्छा काम है, और जितने लोग हमें देख रहे हैं अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कहाँ किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ऑफिस है वहाँ हैदराबाद में, कोठी वाला चैम्बर है कैंट के अंदर, रिसाला रोड पर, हैदराबाद सिटी वेलफेयर के नाम से। वहाँ पे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे टाइमिंग से हमारा दफ्तर खुला होता है। और कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि किसी ने ऑपरेशन कराना है लेकिन वो ताकत नहीं रखते, तो हम कोशिश करते हैं कि माइनर जो भी हो सकता है उसका मतलब मसला हल करा दें। इस तरह के और भी काफी अरसे से आप काम कर रहे हैं ना, पिछले भी रमजान में मुझे याद है कि बल्कि इनके पास एक केस
کیس بھی آیا تھا ہمارے توسط سے اور اس کو انہوں نے سارٹ آؤٹ بھی کیا تھا, کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو آپ اسی طرح اپنا اچھا کام جاری و ساری رکھیے. مفتی صاحب آپ سے کچھ سوالات شیئر کر رہے میں تھے. اس سے پہلے ان کی بات کے حضور فرماتے ہیں نا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے. تو اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ یہ خود بھی خدمت کر رہے ہیں اور اوروں لوگوں کو بھی کرا رہے ہیں. اور حیدرآباد جیسا شہر جس میں جانتا ہوں کہ وہاں غربت اور وہاں پر جس طرح کے معاملات ہیں, تو ایسے لوگوں کا ہونا وہاں پر اللہ تعالیٰ اس طرح کے چند اور لوگ بنا رہے تو شاید پاکستان میں بھی بہتری آ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ نے اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنے والا تھا مولوی صاحب, اکثر مفتی صاحب ہوتا یہ کہ ہم لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں. جی جی اس میں ایک چیز میں دیکھتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے پڑھنے آتے ہیں اور 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں ختم کر کے چلے جاتے ہیں, جس پر عموماً لوگوں کا یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ ان بچوں نے نہیں پڑھا. تو کیا جو کرانے والا ہے اس کو اس کا ثواب مل جائے گا جو اس کی نیت تھی کہ میں نے نیا گھر لیا یا میں قرآن خوانی کرا رہا ہوں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, رسول اللہ فرماتے ہیں افضل امتی, میری امت کے اندر سب سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم تلاوت قرآن کرو گے تو امت تو بہت بڑی ہے نا, پوری کائنات میں امت ہے. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مختص ان لوگوں کو کر دیا کہ جو خاص طور پہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں. تو اس سے مراد یہ, تو اگر آپ بچوں کو بٹھا کر, بات یہ صحیح ہے کہ بھائی انہیں آپ ترجیح کریں, انہیں دیکھیں کہ بھائی قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں. بچے ایسی بات ہے, ہوتا ہی ہے کہ جب قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک بڑے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوگا اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور وہ ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بآواز بلند پڑھیں. لیکن اکثر یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا کہ 10 منٹ میں ختم ہو گیا 7-8 بچوں نے, تو میں بڑا کنفیوز رہا بعد میں. پھر میں نے اپنے جو بچے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے حفاظ ہوتے ہیں, اور حفاظ جو بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ حفاظ کی شان کیا رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا, قرآن پاک کے حافظ وہ فرماتے ہیں اللہ انہیں ایک تاج پہنائے گا, ان کو نہیں ان کے والدین کو, اور اس تاج کے مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک تمام کائنات روشن ہو جائے گی. تو یہ زیادہ روشنی, ہاں اس کی جو روشنی ہے. پھر بھی مفتی صاحب آج میں بلکہ انہوں نے اچھا سوال کیا, میرے کزن کی بیٹی ہے, اس نے بھی حفظ کیا ہوا ہے. میں اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ایک قرآن ایک سپارہ کتنی دیر میں ختم کرتی ہے؟ اس نے کہا آدھے گھنٹے میں آرام سے ہو جاتا ہے. اب شاید وہ سلو پڑھتی ہوگی یا تیز. 10 منٹ میں 7 بچے جو ہیں اگر وہ 2 پارے بھی پڑھ لیں تو وہ ہوتے ہیں 14. میں بتا دیتا ہوں, ان کو پتا ہوگا ایک سپارہ اگر بہت بھی جلدی پڑھے تو کم سے کم 8 منٹ, کم سے کم 8 منٹ یہ ضروری ہے. لیکن جس طرح شیری بھائی نے کہا کہ 10 منٹ تو وہ قرآن خوانی تو خیر نہیں ہوتی, لیکن انہی طلباء کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کہا اپنا, تو ان کا قدم آپ کے گھر میں لگنا یہ بھی بابرکت ہے. لیکن جو آپ کا مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا نا, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ خود بیٹھ جائے, نگرانی کرے, اور جو ان کے ساتھ بڑے ہیں 10 منٹ میں نہیں ہوتا قرآن خوانی. ہم جب بھی بچوں کو لے جاتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں کم سے کم پونے گھنٹہ لگتا ہے. بالکل اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر وہ 10 منٹ میں پڑھتا ہے تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی 10 منٹ میں قرآن کہاں ختم ہو سکتا ہے. ایک سوال اور ہے, یہ میرے جو قاری صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر قاری صاحب مارتے بھی ہیں, ٹھیک ہے استاد ہیں بڑے ہیں ہمارے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپارہ پڑھتے ہیں مار پڑتی ہے اس پہ جہنم کی آگ نہیں لگتی. اس جگہ پہ بات سچ ہے؟ جی بالکل سچ, یہ بات میرے ذہن میں تھی. جس اعضاء پر جہاں بھی اگر استاد کا ڈنڈا آپ کو لگا ہے تو کل قیامت کے دن اس جگہ پر آگ نہیں جلے گی. اس سے مراد کیا یہ بھی یاد ہے, میرے جو قاری صاحب تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا تو وہ بڑا مار رہے تھے, تو میں نے ان سے بولا قاری صاحب کیا آپ مارتے رہتے ہیں؟ تو میں لگا تھا ہم نے خود مار کھائی ہے. تو وہ بات میرے دماغ میں میں آپ کو واضح کر دوں, اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ بچے کے نیل پڑ جائیں, ایسا بھی نہیں مارنا آپ کو, کیونکہ اس سے مراد ضرب مارنا سے مراد یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ وہ بچے کو مار کے پورا جہنم میں پورا جسم اس کا ایسا کرتے کہ تمہارا کوئی جسم جہنم میں نہ جائے, ایسا بھی نہیں ہے. مراد یہ ہے اس سے کہ بچے کو ایسی ضرب لگانا کہ جس سے بچے کو تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ وہ قرآن کی آیت میں وہ غلطی نہ کرے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک لفظ کی آیت میں یا ایک کہتے ہیں حرف کی غلطی میں معنی مفہوم بدل جاتے ہیں, اس سے مراد یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں نا اس کا دل جو ہے ویران گھر کی طرح ہے. اب گھر کی مراد کی جب گھر میں کچھ نہ ہو تو کیا ویرانگی نہیں ہوتی؟ اسی طریقے سے ایک بچے کے دل میں اگر قرآن نہیں ہے, اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے, تو اس کا دل بھی ویران ہے, اس کی دنیا بھی ویران ہے. ایک تھوڑا سا اور مجھے آپ وہ کانسیپٹ میرا کلیئر کریے گا. میں نے سنا ہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بخشواتے ہیں, ایسا ہے؟ جی ہاں, 10 لوگ ایسے. اچھا, اب اس پہ میرا سوال یہ ہے
کہ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ بخشوائیں گے، اور پھر کیا وہ جو گناہ کر رہے ہوں گے جس کو بخشوائیں گے ان کے جو گناہ ہوں گے کیا ان سے حساب نہیں ہوگا؟ وہ بالکل گناہگار ہوں گے اور ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور اس کو اتنا حق ہوگا کہ یہ اپنے ان گھرانے سے 10 افراد کو لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں ان کو اپنے ساتھ جنت لے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا. ایک بات اس میں ایک بات، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے. قرآن جو ہے شفاعت کرنے والا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک جس کے پاس ہو، یعنی اس نے جس نے پڑھا ہو، تو قرآن کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کو حق دے گا کہ تم اس کی شفاعت فرما. بالکل. قرآن تو ایک کتاب ہے، تو جس نے قرآن کو اپنے سینے میں سجا لیا تو کیا اس کو یہ مقام حیثیت نہیں کہ وہ لیکن کیا اس کے بہاف پہ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کروانا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد وہ گناہ کر سکتے ہیں اس بے فکری؟ ایسا نہیں ہے. بات یہ اللہ تعالیٰ تو کتنا چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخشے، اور اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار گناہ اللہ پکڑ لے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ چاہے تو ذرے کے برابر جو تمہاری نیکیاں ہیں نا اس کا بھی تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا، جو ذرے کے برابر تمہاری برائیاں ہیں اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا. لیکن ساری بات یہاں پر آتی ہے کہ اللہ نے یہ فضائل بیان فرمائے ایک حافظ قرآن کے. حضرت نے 10 کا میں نے تو یہاں تک پڑھے 70 افراد، یعنی 70 افراد کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا بغیر حساب و کتاب، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو یہ فضائل ہیں. اس سے مراد یہ کہ اپنے بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لیا وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ غلط کام میں لگ گیا، ٹھیک ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں، کیا مطلب میرا بچہ حافظ قرآن ہے میں تو ایسا قرآن کی تو مغفرت بھی نہیں ہوگی کہ جو مثال کے طور پر حفظ کیا، حفظ مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے خرافات شروع کر دیے، تو ایسے حافظ کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو قرآن اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے نکال دیتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ نہیں کرتا. اس دل کی مثال ایک صاف برتن کی ہے، اگر اس برتن کے اندر تھوڑا سا وغیرہ ڈال دیا جائے تو کون اس میں کوئی پیے گا؟ آپ جب زیادہ علم سیکھ لیتے ہیں اور حافظ قرآن ہو جاتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں. بالکل. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی بات قرآن سے متعلق، دوسری بات آپ کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 بندوں پر رشک کرتا ہے، یعنی کہ فخر محسوس کرتا ہے. ایک جو قرآن کے ساتھ رہتا ہو، یعنی قرآن پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، قرآن کی تعلیمات دیتا ہو، بالکل، جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہو. دوسرا شخص وہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا نا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رشک کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پر بھی جس ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسے سوال بھی اتنے ہوں گے کہ مال کو کہاں خرچ کیا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھتے رہیں اور گھر والے فاقے میں رہیں. آپ قرآن سیکھیں، سکھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے تعلیمات کے ساتھ اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، کیونکہ اس کا ہدیہ بالکل. لیکن یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ، جو قرآن کی خدمت کر رہا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا اس چیز کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو آپ اللہ کے نام پر کرتے ہیں تو آپ ایک گناہ کریں تو آپ کو 10 گناہ کیا، میرا تو یہ ماننا ہے مجھے تو 100 گناہ ملا ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ نے ابھی کہا نا کہ بھائی ترجمے سے نہ پڑھیں اور پڑھیں، تو دیکھیں قرآن کی یہ صحابی رسول ہیں، اس کا ثواب بہت بڑا ہے. آپ ترجمہ سیکھیں نہ سیکھیں، اس کا ثواب کیسا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے سامنے ساتھ ہی ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بادل آیا اور ایک سکینہ سا طاری ہو گیا، یعنی سکون، اطمینان، رحمت. تو میں نے اس بادل کو دیکھا اور جب میں نے تلاوت ختم کی تو پھر وہ بادل چلا گیا. پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر دیکھا وہ بادل آیا، اور وہ جو گھوڑا تھا نا اس میں ایک مستی، ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبہ پیدا کر دیا. تو میں حیران ہو گیا. پھر رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ سے عرض کی میں نے، یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا معاملہ دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس جگہ پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. اور آج کا سوال، اب وقت ہوا ہے آج کے سوال کا، پھر بریک اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. روزہ فقہی اعتبار سے
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانے یا پینے یا ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض امور جو مکروہات اور ممنوعات ہیں یا عام حالات میں بھی منع ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی پر طعن و تشنیع کرنا، کسی پر بہتان تراشی کرنا، معاملات میں خیانت کرنا، یہ تمام وہ امور ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس کے کامل اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید، اور اب ہمیں شہری کی طرف چلنا ہے۔ ویسے شہری میں نے دیکھا ہے جب سحری کا دسترخوان ہوتا ہے نا تو شہری خوب چارج ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات بھی ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک الفاظ کہتے ہیں علامت ہو رہی ہے، آمد آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، اور وہ یوزلی آپ کو اسی وقت ہوتی ہے میرے خیال میں، وہ کھانا جیسے جیسے جاتا ہے اور یہ ویسے ویسے چارج ماشاءاللہ ہوتے کھانا ہیں، بنا رہی ہیں، اس کے بعد آمد ہی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ننھے مہمان موجود ہیں جو آج اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ نے میری آج کاپی کی ہے، آپ نے یلو پہنا ہے، میں نے بھی یلو پہنا ہے، اور آپ کا کلپ بھی بڑا میچنگ کا۔ اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ زینب۔ زینب پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں؟ جی۔ اچھا، تو کیا سوچا ہوا ہے آج، مطلب سحری اب آپ نے کر رہی ہے تو اب افطاری کے لیے کچھ پلان ہے کہ کیا بنوانا ہے گھر والوں سے، کیونکہ پہلے روزے میں بڑی خواہشات پوری ہوتی ہیں؟ مما بناتی ہیں، ہم لوگ کو بتاتی نہیں ہے، ویسے مما خود ہی بنا لیتی ہیں۔ خود ہی بنا لیتی نہیں ہے؟ نہیں کبھی آپ آج تو آپ فرمائش کر سکتی ہیں نا جا کے کہ بھائی اب میرا آج پہلا روزہ ہے تو میں یہ کھاؤں گا۔ ہاں بول سکتی ہوں، مما بنا دیتی ہیں ویسے۔ ویسے آپ کیا بولیں ویسے وہ گی؟ سب کچھ بنا دیتی ہوں گی نا۔ ویسے کیا پسند ہے آپ کو افطار میں؟ ہوتا ہے نا پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور بہت رول، سموسے، کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ مجھے رول یا سموسے اور فروٹ چاٹ وغیرہ بہت پسند ہے۔ تو بیٹا پھر تو سبھی ہو گیا، یعنی کہ آپ کو پوری افطاری پسند ہے؟ ہاں پوری افطاری۔ آپ کے خاندان میں شادی وادی تھی ابھی، بڑی مہندی بھی لگی ہوئی آپ کے؟ نہیں۔ پھر یہ مہندی کیوں لگائی ہوئی آپ نے؟ ابھی سے لگا لی؟ چاند رات کی سے پہلے ہی آ گئے؟ نہیں۔ چلیں جی، ایسی لگا لی، ایسی لگائی ہوئی، میچنگ چیزیں بھی پہنی ہیں، بڑی میچنگ بچیوں کا یہی تو۔ اچھا یہ بھی بڑی اچھی ویسٹ کوٹ پہن کر آئے اور بڑے ان کی آئیز مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شمویل۔ اتنا مشکل تھا نام ہے، نیا نام ہے شمویل۔ آپ کو مطلب پتا اپنے نام کا؟ جی، کیا ہے؟ فرشتے کا نام ہے۔ ارے ماشاءاللہ، فرشتے کا نام ہے، ویری گڈ۔ ماشاءاللہ بھائی بڑے اچھے آپ نے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ بھی پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا تو آپ کو کیا پسند ہے ویسے افطاری میں؟ افطاری میں تو مما جو بھی بناتے ہیں وہ پسند ہے۔ کیا شرافت دکھا رہے نا آپ لوگ یہاں اسکرین پہ ہوتے ہیں، کاش یہ اتنے معصوم بچے گھر پہ کوئی نہیں، کوئی مما اتنی چیزیں بناتی ہیں اور آپ لوگ بہت چوز کر کے کھاتے ہیں۔ اچھا یہ تو نہیں ہوتا کہ جب افطاری بن رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ایک آدھ کھا لو، کبھی کون چیک کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے روزہ مما کیا نام ہے، میں نے مما نے کہہ کے رکھا ہے اگر تم نے روزہ توڑا بہت گناہ ملے گا۔ ہاں یہ تو ہے، گناہ ملے گا آپ کو اگر آپ نے توڑا تو۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو گناہ کی اتنی فکر ہے کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ ماشاءاللہ نصرت ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں ان میں اب گناہ ثواب کا ایک چیز بڑی ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، اگر پہلے سے بچپن سے ان کو سمجھانا شروع کریں نا تو بڑا فالو کرتے ہیں۔ بالکل یہ تو چیز ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ گھر کی یا اسکول کی یا جو جس طرح پرورش ہو رہی ہے اس کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے نا؟ ہاں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اچھا بتائیں کیا سمجھ نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا۔ اچھا آپ کو پیاس نہیں لگے گی پورا دن؟ کیونکہ کھانے کا تو اتنا مسئلہ نہیں بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے نا؟ پیاس ہی لگتی ہے، کھانے سے مطلب نہیں ہوتا۔ بڑوں کا بھی یہی حال ہے ویسے، بچے تو کھانے کے چور ہوتے ہیں، بس ان کو پیاس لگتی ہے۔ تو ویسے آپ کو شہری کوئی بھوک لگی اتنے روزوں میں؟ نہیں مجھے زیادہ اس وجہ سے نہیں لگی کہ اب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارا شیڈول الٹا ہو گیا ہے، بس وہ نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اتنا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات صحیح ہے۔ اور جو رات کی نیند نہیں ہوتی نا تو وہ دن میں آپ کو
ہاں تقویت نہیں ملتی. تقویت تو ڈیفینیٹلی نہیں ملتی, لیکن یہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے آتی ہے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر گئے, پھر آپ عصر کے ٹائم ہو گیا, تو وہ اس میں مغرب تک نکل جاتے ہیں, اس میں سے اتنا پیاس کا جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا. بھائی آپ لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹ ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے لیے ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے, یہ لیں جی, یہ آپ کے اس میں ٹوائز ہیں آپ لوگوں کی پسند کے. دوسرا آپ کے لیے یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے, یہ آپ کا ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ اسکول کی تیاری بھی ہو جائے گی, اسکول کی تیاری ہو جائے گی. اور یہ آپ کے لیے ڈومینو کی جانب سے, ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی طرف سے, تو آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ ہماری ساری ٹرانسمیشن میں آئے تھے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تو آپ اسے انجوائے کیجئے گا, اور جب دعا کریں گے نا تو آپ لوگوں نے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے. صحیح ہے, مطلب کہ ہماری بھی جو ہمارے دل میں کوئی خواہش آتی ہو, یا اگر آپ کو ہم یاد رہ جائیں تو صحت کے لیے, جس چیز کے لیے بھی آپ کو یاد آئے نا, تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بہت ضروری ہے بھائی. اللہ تعالیٰ میرے خیال میں ان کی دعائیں تو بچوں کی بڑی فرفر قبول ہوتی ہیں. ہاں جو اچھا مفتی صاحب, یہ بھی جو بات ہم کرتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اپنے بچوں کو کہتے بھی ہیں فلاں دعا کرو, یہ دعا کرو, یہ ہمارا کانسیپٹ صحیح ہے؟ لیکن اس کا کانسیپٹ سے مراد یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ گناہ سے جو نا پاک سے مراد کی, وہ گناہ جو ہے نا وہ اس طرف ان کے جسم اور ان کے کتنا روح وہ مائل نہیں ہوتے. انسان جو گناہ کرتا ہے بڑا ہو کر, اسے پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بچے معصوم ہوتے ہیں ان چیزوں سے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معصومین پسند ہے. تو جب بندہ معصوم بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا, تو رب تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتا ہے. تو وجہ یہی کہ بچوں کی دعاؤں میں ایک اثر ہوتا ہے. تو اللہ اس کی مثال اسی طرح دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاملہ پیش آیا تو رسول نے فرمایا تم بھی اپنے بندے لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں. تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, اور چادر مبارک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی دعا کرو, ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے نواسے امام حسن و حسین موجود ہیں. اللہ اکبر. تو معلوم کیا چلا کہ وہ مقام و مرتبہ اللہ نے اکثر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واسطہ دے کر کہا کہ اللہ ان کے واسطے سے ہماری اس دعا کو قبول فرما. وجہ یہی تھی کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کیونکہ وہ معصوم ہے, ویسے بھی معصوم ہیں, اور بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں. بالکل بے شک, اور بہت شکریہ آپ سب پہ یہاں آنے کا. آپ کا بہت شکریہ, حیدرآباد سے آل دا وے آپ ہمارے شو کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور ہماری شیف بھی اسی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ اچھے اچھے کھانے بناتی رہیں, اور آپ کو کھلاتی رہوں. انہوں نے یوں کہا, اور آپ کو کھلاتی رہوں بس, تو ضرور آپ کو کھلاتے رہیں گے. اور میرے خیال میں تمام دیکھنے والوں کو آپ اللہ حافظ کہہ دیجئے. اچھا, میری طرف سے اور سب کی طرف سے آپ لوگ اللہ حافظ. آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ہمارا ایمان. کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.